اجر عظیم کیا چیز ہے؟ کائنات میں جتنی یہ کائنات ہے، اس کی جتنی نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے متاع قلیل، یہ متاع قلیل ہے۔ کیوں قلیل ہے؟ اٹ از پیرشیبل کموڈٹی۔ آپ مجھے کہہ دیں جی آپ کے اکاؤنٹ میں ہم نے 10 بلین جمع کرا دی ہے، تو یا میں مر جاؤں گا یا پیسے ختم ہو جائیں گے۔ وہ نہیں ختم ہوں گے لیکن میں یقیناً مر جاؤں گا، اور ڈاکٹر کہہ دیں گے ابھی آپ نے کھانا بھی نہیں کھانا جناب، آپ کی ہم نے ڈائٹ لمٹ کر دی۔ میں کہوں میرے پاس تو 10 بلین ہے، وہ کہے آپ ٹریول بھی آپ نہیں کر سکتے۔ ایک سٹیج انسان پر آ جاتی ہے جب وہ کھانا کھائے نہ کھائے اس کے لیے برابر ہے۔ گھر والے کہتے ہیں یار ابا جی کو کھا لے جی، ابا جی کہتے ہیں نہیں میرے یار دل ہی نہیں کر رہا، کیا میں تو اٹھا ہی نہیں ہوں بیڈ سے پچھلے 15 دن سے، کیا میں نے کھانا؟ کہتے نہیں کچھ نہ کچھ کھائیں، ڈاکٹر نے کہا۔ پھر بھی میں جب انکار کر دیتا ہوں تو وہ مجھے ٹیوب لگا دیتے ہیں کہ ٹیوب کے ذریعے آپ کو کھانا دیا جاتا ہے۔ اب میرے لیے بیکار ہے کھانا پینا۔ پھر وہ سٹیج آ جاتی ہے جب میرے لیے سونا جانا بھی بیکار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یار بس جب جاتے ہیں ابا جی کے پاس جاتے وہ سوئے ہوتے ہیں، یہ جاگتے ہیں۔ کہتے ہیں بس یار باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور سوتے سوتے جاگ جاتے ہیں۔ ان کو کوئی نہیں پتا کہ ٹائم کیا ہے، کیا وقت ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے اختیار سے ہر چیز ہم چھین لیتے ہیں، آپ سے تمیز بھی چھین لیتے ہیں کہ یہ صبح ہے یہ شام ہے۔ آپ سے یہ بھی تمیز چھن جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا کون سا ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بیٹا صبح آیا تو کہتا بیٹا تو ادھر ہے ہی نہیں جناب، آپ کس بیٹے کی بجی بات کر؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں آپ سے سب سے پہلے 2 نعمتیں جو میں نے دی ہوئی ہیں نا، سماعت اور بصار، وہ میں چھین لیتا ہوں۔ ہوتی ہے میں نے ساری زندگی اپنی بصارت اور سماعت پہ ہی گزارا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جی میں نے خود پڑھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے وہ چھین لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے خود پڑھا ہے، وہ گھر کہتا ہے بھائی آپ نے غلط پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے خود سنا، کہتے ہیں آپ نے غلط سنا ہے ابا، وہ تو آیا ہی نہیں بیٹا، بھائی تو آئی نہیں ڈیوٹی سے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رات کو آپ کے پاس گپ لگا رہا تھا، وہ تو رو کے ہوئے۔ یہ پہلی 2، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ساری چیزیں چھن جاتی ہیں جو میں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ پھر اگلی بات بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، بات کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو گے یار غلط بات نہ کروں، وعدہ کرتے وقت بھی ڈرو گے یار میں وعدہ خلافی نہ کروں، کسی کا حق تلف کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے نا، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ فرقان کیا چیز ہے؟ وہ تمہیں ڈسکریشن کی پاور عطا کر دے گا، جب تم کہہ سکو گے یہ غلط ہے اور یہ درست ہے، یہ میں نہیں کروں گا، آپ میرے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کب ملے گا؟ جب آپ تقوی اختیار کریں گے، جب آپ ہر کام کرنے سے پہلے لمحے بھر کے لیے سوچیں گے کہ یار اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ جب آپ کو تقوی مل جائے گا تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ویغفر لکم، تمہاری مغفرت کر دیں گے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں سبق دیا کہ بھائی ریاست آپ کو مل چکی ہے، زندگی میں تقوی اختیار، کوئی لمبا کام پروگرام ہی نہیں اللہ نے دیا، ایک لمبا اسلوب دے دیا کہ بھائی یہ نہیں کرنا وہ نہ، کچھ بھی نہیں، جو مرضی کرے، تقوی اختیار کرے، دل سے پوچھیں۔ ایک صحابی نے پوچھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، آپ نے تو انگلی رکھی، آپ نے کہا ہاں اللہ تمہارا مفتی یہاں بیٹھا ہوا ہے، مجھ سے نہ پوچھو، تم اپنے ضمیر سے پوچھو کہ یہ مجھے کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا، تمہارا وقت میرے پاس دوڑے آؤ گے، ادھر سے پوچھو ہاں ہونا۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کو کام کرنے لگے کہ یار یہ میں کام کرنا چاہیے، یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کیا میں مجموعی میں بتا سکتا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا آپ کوئی 4 بندے آپ جیسے مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو میں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، جب میں نہیں کروں گا تو مجھے یہاں بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر میں یہاں نہیں کروں گا اس ڈر سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بہت بڑی ایک چیز اتھارٹی عطا کر دیں گے، ہم آپ کو فرقان عطا کر دیں گے۔ آپ کے اندر آج لوگ کہتے ہیں یار ہم بڑے کنفیوز ہیں، آپ تقوی نہیں نا، آپ اس لیے کنفیوز ہے کہ آپ نے حلال اور حرام اتنا مکس کر لیا ہے کہ آپ کو پیچھے ذائقہ ہی حرام کا نہیں پتہ لگا، اور حلال کا جو ذائقہ ہے وہ بھی آپ سے جاتا رہا، اس لیے کہ آپ نے تمیز ہی نہیں رکھی۔ اگر آپ وہ تمیز رکھتے نا تقوی والی، تو آج آپ حرام کے قریب بھی نہ جاتے، آپ کا ہاتھ بھی نہ اٹھتا۔ ہم بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں نا، بابا زکریا پاک پتن والے جو مشہور تھے بزرگ، ان کی باتیں بھی پڑھا کریں۔
افطاری کا وقت تھا تو انہوں نے کہا یار افطاری، تو جو ان کا نوکر تھا اس نے دیکھا چاول پڑے ہوئے تھے، اس نے وہ چاول بھگوئے اور ابال کے لے آیا، اور جب ابال لیے تو اس میں کوئی نمک بھی نہیں تھا، اس نے کہا یار یہ ساتھ ہندو بنی ہے، اس سے مانگ لیتے ہیں نمک، اس سے نمک مانگ لیا اور وہ ڈالیے۔ وہ کہتے ہیں جب بابا جی ہاتھ پڑھانے لگے تو ان کا ہاتھ کانپ اٹھا، اور میں پوچھا یار آج میرے ہاتھ کانپ رہے، یہ کھانا کیسے بنایا؟ کہتے ہیں چاول تو اپنی تھی لیکن نمک اس سے مانگا تھا۔ اس نے کہا یار لے جاؤ، مجھے ہندوؤں سے مانگا ہوا نمک، یہ اللہ نے انہیں بچایا۔ ایک تعلیم انہوں نے دے دی کہ یار سوال نہیں کرنا کسی سے، اور وہ پھر تم سوال ہندو سے کر رہے ہو اور تمہیں کھلا رہے ہو۔ یہ ان کی باتوں میں، ہم ان کی ان کرامات میں نہ جائیں جو میں پڑھائی اور سنائی گئی، ہم ان کے عملیات پہ جائیں کہ یار انہیں زندگی کیسے گزاری ہے، کیسے لوگوں کی تربیت کی۔ جب انہیں بتایا کہ جی آپ نے وہاں جا کر بیٹھنا، وہ کفر کا مرکز ہے، آپ نے وہاں اسلام پہنچانا ہے، آپ انہوں نے اسلام پہنچایا، اور ہم نے وہاں پہ شرک کی فیکٹریاں کھول دی اس کے مقابلے میں۔ تو اللہ نے ہمیں ریاست دے دی، یہ ریاست ہماری بن گئی۔ ریاست کوئی بھی نہیں چل سکتی جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ دنیا میں جتنی بڑی پاورز ہیں اس وقت بھی، چھوٹا سا ملک ہے سویڈن، اس کی ایک کمپنی جو ہے جو انوکیا ویپن بناتی ہے، اس کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رول آف لا۔ وہاں کا ایک منسٹر جو اپنے فلیٹ میں رہتا ہے، اور اس فلیٹ کے نیچے پارکنگ ہے، پبلک پارکنگ، وہاں ہر بندہ اپنے گھر کے آگے نہیں کھڑی کرتا، وہ گاڑی جا کے پبلک پارکنگ میں کھڑی کرتا ہے، پھر پیدل گھر جاتا ہے۔ وہ فٹ رہتے ہیں نا جی، ہم تو محتاج ہیں، ہم کہتے ہیں جی رستہ بند کر دیں لیکن گاڑی ادھر ہی کھڑی کریں گے۔ تو اس منسٹر نے کیبنٹ میں یہ کوشچن رائز کیا کہ جناب میں تو بڑا اہم ترین وزیر ہوں، رات کو فارغ ہو کر جاتا ہوں اور پبلک پارکنگ ہے، ساری رات لوگ گاڑیاں کھڑی نکالتے رہتے ہیں، اگر اس پبلک پارکنگ کو شفٹ کر دیا جائے فلاں علاقے میں جہاں کوئی وزیر بھی نہیں رہتا تو جناب کام بن جائے گا۔ اس نے کیبنٹ میں پیش کیا کہ وہ ذرا بھی اس کو سپورٹ کریں گے، کم از کم جہاں وزیر رہتا وہاں پبلک پارکنگ تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ان کو پتہ تھا یہ پروسیڈنگ پبلک بھی دیکھ رہی ہے ہماری، ان کی کیبنٹ کی پروسیڈنگ وہاں لائیو ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ بھی لائیو ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا یار ہمارا دماغ خراب ہے، یو جسٹ ریزائن۔ تم اگر آج وزیر بن گئے اور یہاں سے پبلک پارکنگ وہاں جائے گی، اس پہ $20 لاکھ خرچ ہوگا، وہاں پہ ایک اور وزیر پیدا ہو گیا، وہ کہے گا جی اس کو وہاں لے کر جاؤ۔ آپ کو جب پتا تھا یہاں پبلک پارکنگ ہے تو آپ گھر چھوڑ جاتے نا، کہیں اور چلے جاتے۔ تمہارے ایک کے لیے ہم سارے ہم نے روٹین سیٹ کی اور چینج کریں، ادھر یو ریزائن اور لیو ان دی سیم ایریا۔ پھر اس کے بعد کسی وقت وزیر نے ان کی کابینہ میں نہیں کہا کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے۔ آفٹر آل برطانیہ جو بہت بڑی سپر پاور ہے اس وقت بھی، اس کا وزیر اعظم بھی تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ رہ رہا ہے، 3 کمرے ہفتے گھر کے، اور اس کی ڈیٹ ہسٹری نکال لیجیے کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو کتنے 100 سال ہو چکے ہیں۔ اس کا کیا نقشہ بدلا؟ کیا اس کے کوئی باتھ روم چینج ہوئے؟ یا کسی وزیر اعظم نے کہا کہ جی میرا ٹبر بڑا ہے تو میں تو نہیں رہ سکتا، میرے لیے گھر علیحدہ بنائیں؟ اس نے کہا بھائی یہ ہے، اس میں ایک بلی بھی رہتی ہے، اگر آپ کو پتا ہوگا ایک بلی بھی رہ رہی ہے وہاں پر، اور وہ وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے نکالنے کا۔ اس نے کہا پسند کریں نہ کریں، یہ وزیر اعظم ہاؤس کی پرانی بلی ہے، اس کے لیے بھی بجٹ سیکشن ہوتا ہے کہ اتنا مل کے اس کو روزانہ ملنا چاہیے۔ وہ آپ کو شیئر، آپ کو گھر بھی ڈیلیور کرتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں، اس کو بھی دیں۔ اور جب وہ کئی دفعہ وہ جب پرائم منسٹر باہر ایڈریس کر رہا تھا، وہ بلی پیچھے پیر پھر رہی ہوتی، انہوں نے تو کوئی چینج نہیں کی، وہ تب سپر پاور بنے نا۔ ہم رول آف لا نہ لا سکے، ہمارے یہاں جو بھی حکمران بنتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ میری مرضی ہے، مجھے یہ رنگ پسند نہیں ہے، مجھے یہ گاڑی پسند نہیں ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ ہم ان کی کنارے لگاتے ہیں کہ آگے آگے۔ ہم نے کبھی پوچھا نہیں یار آپ کے لیے ہم کیوں نعرے لگائیں، آپ نے کیا کام کیا آپ بتائیے ہمیں۔ ہم نے کبھی سوال نہیں کیا۔ رول آف لا میں پہلا رول تو ہے رول آف لائف، یار میری لائف ہونی چاہیے، میں گھر سے جاؤں تو گھر والوں کو یقین ہو کہ واپس آ جائیں گے۔ جس ملک کے اندر آج بھی 10,000 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں، ہمارے عدالتیں بھی موجود ہیں اور عدالتیں بھی مسنگ پرسنز کے کیسز ابھی ٹیک اپ ہی نہیں ہوتے۔ قاضی صاحب نے ایک ہی دفعہ کیس ٹیک اپ کیا مسنگ پرسن کا، لائیو رولنگ۔ ہم اس میں انہوں نے یہ کوشچن پوچھا، مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیے جناب آپ کیا چاہتے ہیں، ہم کیسے ڈھونڈیں جی؟ میں کہا جی ڈھونڈنے کا ہم آپ کو نہیں کہیں گے، ہم آپ کو یہ نہیں رحمت دیں گے کہ آپ بندے ڈھونڈیں۔ آپ کے مسنگ پرسن کمیشن نے 700 لوگوں کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ انہی کے پاس ہے۔ انویسٹیگیشن کے بعد تو کائنڈلی وہ 700 بندے جا کروا دیے۔ انہوں نے ادھر ہی پوچھا جی اٹارنی جنرل سے کہ بھائی وہ 700 لوگ ادھر کیوں نہیں رہا کوئی؟ اس نے کہا ہم جو کہتا آپ ریٹن جواب جمع کرائیں۔
پھر وہ 6 مہینے مزید ان کا ٹائم تھا, دوبارہ کیس ہی نہیں فکس ہوا اور وہ ریٹائر ہو کے آرام سے چلے گئے. آرام سے تو نہیں گئے پر جیسے بھی گئے, جبکہ بنیادی کام تو ان کا یہ تھا. یہ بھی ان کو بتایا کہ سر یہ بنیادی کام آپ کا فیصلے کرنا نہیں ہے. فیصلے تو لوگ آج بھی دیہاتوں میں کر رہے ہیں, عدالتوں میں نہیں آتے. بڑے بھائی لوگ ہیں جو عدالتوں میں نہیں آتے. ہمارے یہاں پھرتا ہے کمیونٹی, ہمارے یہاں بوری جانتے ہو گے جو کراچی سے لوگ ہیں, اب بوری ندی میں بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی کاروبار کر رہے. آئی ہیو بین ان کراچی, بوریوں سے بڑے واقفیت بھی تھی, بڑے دیانتدار ہیں, جو کوالٹی بتائیں گے وہی آپ کو دیں گے. پورا بازار ہے بوری, بوری بازار ہے کراچی میں, سب سے سستا بازار ہے بوری بازار, چیپسٹ مارکیٹ. اور وہ بوری کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی عدالت جاتے ہی نہیں, کبھی بھی نہیں جاتے. ہم آپس کے مسئلے بھی ادھر طے کر لیتے ہیں, اور کسی اور مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی ایشو ہو تو وہ بھی ہم دل بیٹھ کے طے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی عدالت میں ہم نے نہیں جاتے. تو عدالت میں جانا ہے ناٹ مینڈیٹری کہ آپ عدالت میں ہی جائیں. ہاں عدالت میں لوگ آتے ہیں اپنے اس بنیادی حق کے لیے کہ میرا بیٹا لاپتہ ہے, اس کو ڈھونڈ دیجیے, لیکن اپنی زندگی خطرے میں. اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو ہمیں عدالتوں کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. لوگ عدالتوں میں پنچایت میں بیٹھ کے فیصلے پاکستان بننے سے پہلے بھی کرتے تھے, آپ بھی کرتے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بجٹ کی اور اتنی بڑی سپریم کورٹ اور اتنی بڑی ہائی کورٹ, کوئی ضرورت ہی نہیں. فرسٹ رائٹ, اور ریاست کا پہلا فریضہ کیا ہے؟ ٹو پرووائڈ یو دی پروٹیکشن, کہ یو آر پروٹیکٹڈ بیکاز یو آر پیئنگ ٹیکس. دوسرا فریضہ ہے رائٹ آف ایجوکیشن, کہ میرے بچوں کو تعلیم دی جائے. اور 2.5 کروڑ بچے جو ہے ہمارے اس وقت سکولوں سے باہر ہیں, 2.5 کروڑ بچے. آپ کہتے ہیں کل کیا ہوگا؟ آپ صرف 5 سال بعد سوچئے کہ 2.5 کروڑ آپ کے معاشرے میں لوگ آئیں گے انٹرین, ان ایجوکیٹڈ. وہ ظاہر ڈاکی ماریں گے, وہ آپ کی گاڑی دیکھیں گے کہیں گے یار میرے پاس کیوں نہیں ایسی گاڑی. وہ آپ کا گھر دیکھیں گے, وہ گھر کو حملہ کریں گے. یہ جو ڈاکو اور چور ہوتے ہیں یہ بھی ہمدردی کے قابل ہے بڑے. ظاہر اس کو موقع ہی نہیں دیا ہم نے. میں نے اپنے بچے کو تو پڑھا لیا, لیکن اس بچے کو جو میرے پڑوسی کا بچہ اس کو نہیں پڑھایا. میں نے یہی سمجھا کہ میری ڈیوٹی یہ میری غلط کنسپٹ تھا. جہاں میں اپنا بچہ پڑھا رہا تھا, میرا فرض تھا کہ میں اپنے پڑوسی کے بچے کی تعلیم کا بندوبست کروں. آپ نے جب صحابہ کو بھاگ بھاگ کے نمازیں پڑھتے دیکھا کہ وہ جی نمازیں پڑھ رہے ہیں, بھاگ کے آ رہے ہیں, جی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہو رہی, تو آپ نے انہیں خبردار کیا. آپ نے کہا کہ تمہاری اللہ ایک نماز بھی قبول نہیں کرے گا اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے رہ گئی. تو صحابہ نے عرض کی کہ فوراً ڈر گئے. انہوں نے کہا یار پڑوسی کو بھائی چیک کر لیتے ہیں, یار 2 ہی پڑوسی ہوتے ہیں نا, دائیں بائیں ابھی پوچھ لیتے ہیں اور پھر یہ انشور کریں گے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پڑوسی کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ 40 گھروں تک تمہارا پڑوسی. وہ جو محلہ ہے نا وہ اس کے آپ ذمہ دار ہیں. اب آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کیا ہم محلے کے ذمہ دار ہیں؟ جنازہ کیوں رکھا گیا؟ ہم جنازے میں جاتے ہیں شکل دکھانے کے لیے. جنازہ اس لیے رکھا گیا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جس بھائی کا جنازہ ہے اس کے بچے کتنے ہیں جو یتیم ہو گئے, ان کی تعلیم کا کیا بندوبست ہوگا, اس کی بچیاں کتنی ہیں جس کی اس نے شادی کرنی تھی, اس کا کیا کس نے بندوبست کرنا. جنازہ پڑھا, موٹے پہ کپڑا ڈالا اور گھر آ گئے کہ جی جنازہ پڑھ لی, اتنی کی رات ثواب مل گئے. ہم نے تو حق ہی ادا نہ کیا جنازے کا, ہم تو مجرم ہو گئے نا. جنازہ کیا, بچوں پہ سر پہ ہاتھ پھیرا اور بس گھر, دیٹس آل. ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ نہیں, ہماری ڈیوٹی تو وہاں سے شروع ہونی چاہیے. ہمیں جنازے کے بعد بھی گھر جانا تھا, ان کے بچوں کو بتانا تھا کہ بچے آپ نے تعلیم جاری رکھنی ہے, ذمہ داری محروم ہوگی. ہم کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہی ذمہ داری لے گی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کہہ دیتے کہ بھائی ریاست ہی فیل ہو جائے گی اگر لوگ بھوکے سو گئے, لیکن نہیں, تمہاری نماز نہیں قبول ہوگی. ریاست کو نہیں کہا, ریاست کی ڈیوٹی نہیں بنتی ہے لنگر خانے بنانا اور چلانا. اگر ریاست ہی چلانے لگ جائے گی, آپ اور میں تو ویسے ہی پہلے حرام خوری پہ تلے ہوئے, تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. وہاں پھر سارے حرام خور ہی جا کر ٹکر کھائیں گے, کوئی کام ہی نہیں کرتے کہ لنگر کھانے پہ جا کے کھانا کھا کے سو جائیں گے. ہم نے تو کام کرنا ہی نہیں ہے, ناشتہ بھی صبح مل جاتا ہے. کیا صحابہ نے بھی لنگر کھانے کھولے تھے؟ نہیں کھولے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا نا کہ میرے لنگر کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اٹھو یار مدد کرو. آپ نے کہا تیرے پاس ہے کیا ٹوٹل بتاؤ. اس نے کہا جی میرے پاس ایک کمبل ہے. آپ نے کہا کمبل لے آؤ. کمبل لے آیا. آپ نے کہا یہ کمبل ہے, بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ بیچنا چاہتا ہے, کوئی خریدار ہے. صحابہ سمجھ گیا کہ ہم نے اس کی مدد کرنی ہے. اس کی قربانی کے بعد کمبل خرید لیا گیا, بیچ دیا گیا.
8 درہم یا 6 درہم میں کمبل بکا. آپ نے وہ 6 درہم لیے, اسے کہا کہ یہ پکڑو, 1 درہم کی رسی خریدو, 2 درہم کی کلاڑی خریدو, باقی درہم کے پیسے لے جاؤ, راشن لے جاؤ گھر میں, اور مجھے 1 ہفتے تک دکھائی نہ دینا مدینہ شہر میں. یہ الفاظ ہیں حدیث شریف. ہفتے بعد آنا. وہ چلا گیا. بغیر کمبل کے بھی گھر کے اندر نیند آ جاتی ہے. اور ہفتے بعد وہ آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا شاندار کمبل اوپر کیا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن ہی میں جنگل چلا گیا تھا. میں نے بڑی لکڑی کاٹی وہاں پہ, پھر وہ لکڑی میں باندھ کے لاتا تھا مدینہ منورہ مارکیٹ میں بیچتا تھا. 1 درہم کی روزانہ بک جاتی تھی, 2 درہم کی بکتی تھی. آج میرے پاس 20 درہم ہے اور میں نے نیا کمبل بھی خرید لیے اور میرے گھر میں کھانا بھی ہے. آپ نے یہ سبق دیا کہ بھائی کھڑے ہوئیے, کمائی. آپ سڑک کے کنارے مزدور بیٹھے ہیں, نیچے رکھ کے آپ نے کیا کام, وہ کہتے نہیں کام ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ ہمیں ابھی تو سیٹ آئے گا, لے جائے گا, کھانا کھلا دے گا اور ہم کھا لیں. ہم نے تو بھکاری پیدا کیے یار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہی جب نہیں پڑھی, ہم نے خیانت کی نا ان کے علم سے. ہم خود کھڑے ہوتے اپنے پاؤں پہ, لوگوں کو بھی کھڑا کرتے اور آگے لے کر چلتے, ہمارے کو مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیے وہ 2.5 کروڑ لوگ ان ایجوکیٹڈ آپ کے معاشرے میں داخل ہو جائیں گے اگلے 5-10 سالوں میں. وہ کیا کریں گے؟ آج ملک میں آپ کرائم ریٹ پڑھ لیجیے نا, کرائم ریٹ از ریلیٹڈ ٹو دی ایجوکیشن. ایجوکیشن کتنی ہے میں کہ غزوہ بدر میں 70 جنگی قیدی گرفتار ہو کے لائے گئے. دے آر وار کرمنلس, جو کچھ بھی کر سکتے ہیں مدینہ میں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بھائی یہ قیدی ہیں, اب یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مہمان, میں ان کو بانٹ رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی پیسے اکٹھے کرو, ان کے لیے لنگر بناتے ہیں, ادھر ان کو کیمپ میں بند رکھیں گے اور ان کو یہاں یہ ضرور کریں گے. آپ نے کہا بھائی بات سنو, تم میں سے ہر زمیندار جو ہے 1 قیدی اپنے باغ میں لے جائے, ان سے کام لے وہاں پر. ساتھ حکم دوسرا کیا دیا, یاد رکھنا, ان کو وہی لباس پہنانا جو خود پہنا ہوا. یہ نہیں کہ یار ایک چادر باندھ دو اور فوجی کام کرو, اور وہی کھانا کھلانا جو خود کھاتے ہو. کیا حکم دیا؟ کھانا بھی وہی کھلانا ہے, کام لیں ان سے آپ سارا دن, جو خود کرتے ہیں وہی کام لیں. ان کی وسعت سے زیادہ کام نہ لینا, کھانا بھی کھلانا اور کپڑے بھی وہی دینا جو خود پہنے ہوئے. وہ 70 بندے تھے نا, دے بیکیم یوزفل ممبرز آف دی مدینہ سوسائٹی. پھر آپ نے کہا ان میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آئے, وہ 10 لوگ تھے, وہ آگے آگے میں کہ جی ہم پڑھنے لکھنے جانتے ہیں. آپ نے کہا آپ اس طرح کرو, میں 10 بچے تمہارے حوالے کرتا ہوں, تم نے باغوں میں کام نہیں کرنا, تم آرام سے بیٹھو, ادھر ہی لیٹو, آرام کرو, تمہیں ادھر کھانا لوگ دیں گے جس چیز کے بچے کو پڑھاؤ گے. آپ جس دن 10 بچوں کو پڑھا لو گے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. وہ کو قرآن و حدیث تو نہیں پڑھا رہے تھے. آج ہمارے مولوی صاحب کو یہ بھی کنسیپٹ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں بچے کو قرآن و حدیث پڑھائیں یار, سائنس ٹیکنالوجی کی کیا ضرورت ہے. وہ بچوں کو اس زمانے کا حساب کتاب لکھنا پڑھنا سکھا رہے تھے, وچ از دی بیسک نالج. ہم جب پڑھتے تھے ہمارے مولوی صاحب رستے میں ہوتے تھے, وہ ہمارے کپڑے دیکھتے, ہاتھ دیکھتے, کہتے یار آپ نے ہاتھ اور کپڑے ہی کالے کیے ہوئے سیاہی کے, آپ مسجد میں آیا کریں, ہم تو سیاہی کی دیوار کو قریب ہی نہیں لگنے دیتے. وہ ہمارے سارے ساتھی ہم پڑھ لکھنا ہی نہیں جانتے جو مدرسے سے پڑھ گئے, آپ ہیں وہ سارے. شکر ہے ہم نے قاری صاحب کی بات نہ مانی, ہم نے کہا نہیں یار وہ کوئی بات نہیں, گھر والے جاڑیں گے لیکن کپڑے کالے, کہتا نہیں بس ہاتھ منہ کالے زندگی بھر آپ کریں گے. یہ ہمیں پڑھائے پٹی, کیونکہ سیرت رسول تو پڑھی نہیں تھی مولوی صاحب نے. اب ان قیدیوں نے 10 بچے جب پڑھا دی, وہ لے آئے کہ ہم نے بچے پڑھا دی. آپ نے کہا تم آزاد ہو, آپ جاؤ. آپ نے قافلے کے ساتھ مدینہ روانہ کیا, لباس دے کر, تحائف دے کر. وہ پھر مکہ نہیں گئے, پھر کچھ عرصے بعد واپس آ گئے کہ ہم جہاں رہنا چاہتے. وہ 70 قیدیوں کی کبھی ہسٹری نکالیے گا, ان میں سے کتنے قیدی تھے جو واپس آ گئے تھے کہ ہم پہ نہیں رہنا چاہتے. کیونکہ یہ جو زندگی ہم نے قید میں آپ کے پاس گزاری ہے تو ہمیں آزاد بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ عزت تو ہمیں مکہ میں بھی کبھی نہیں ملی جو آپ نے ہمیں دی. وہ ہمیں ساتھ لائے تھے لڑانے کے لیے, خود مارے گئے, ہمیں چھوڑ دیا. ہمارے تو ولی وارث ہی کوئی نہیں. آپ نے ہمیں رہنا سکھایا, آپ نے ہمیں کب لباس پہننے کا ڈھنگ سکھایا, آپ نے ہمیں لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرنے کا ڈھنگ سکھایا. ہم چاہتے ادھر ہی ہم رہے گا. آپ نے کہا بالکل آؤ ادھر رہو. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ جہاد پہ جائیں گے, جنگوں میں حصہ لیں گے. آج ان کے ناموں کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں. یہ وہ چینج تھی, یہ وہ رول آف لا تھا جو آپ نے کرایا.
آج ہمارے یہاں کوئی تعلیم کا حالت دیکھنے کی کیا اسٹیٹس ہے اور کیا نہیں، جبکہ آپ نے جنگی قیدیوں سے بھی تعلیم کو، اور پھر ان ٹیچرز کا لوگوں نے احترام کیا. آج تو ٹیچرز کو مار دیا جاتا ہے. آپ بلوچستان میں ڈیٹا اٹھا کے دیکھیے، بلوچستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی تو بلوچ بھائیوں سے ہم پوچھیں گے نا کہ یار آپ کے یہاں کتنے ٹیچرز قتل کیے گئے. بھٹو نے پہلا آپریشن بھٹو نے کیا، لیکن بھٹو ریلائز اس آپریشن کی وجہ ناخواندگی ہے کہ یہ سردار لوگوں کو مارتے ہیں، وہ لڑتے ہیں. بھٹو نے سب سے پہلا میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج ڈھاکہ کوئٹہ میں قائم کی. اس نے بڑی ہیوج گرانٹ دی. اس سمجھ گیا، اس نے کہا یار یہاں آزادی لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو پڑھایا جائے، اور اسکول کالج کھولے گئے. ہمارا جاگیردار جو ہے نا، جو ہم پر مسلط ہے، جو ہمیں نہیں، ہمارا وہ تعلیم نہیں چاہتا. ایک بیوروکریٹ ہے قدرت اللہ شاہ، نام سنا ہوا آپ نے؟ اس نے واقعہ لکھا کہ میرے پاس ایک زمیندار تشریف لائے کہ سر فلاں گاؤں میں رقبہ دینا چاہتا ہوں 20 کنال، آپ سکول قائم کریں. میں بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا یار یہ بڑا شاندار بات ہے جی، 20 کنال راضی دے رہے. اس سے میں ابھی گرانٹ دیتا ہوں سکول. اس نے پوچھ لیا اس سے، قدرت اللہ شاہ کہتے میں نے پوچھ لیا کہ بھائی کیسے خیال آیا آپ؟ کہتا جی خیال کی بات نہیں، یہ بات دشمنی کی. فلاں جو زمیندار ہے خبیث، اس نے ہمارے علاقے میں سکول کھلوا دی. تو میں نے اسی دن تہیہ کر لیا تھا، ہم نے اس کے علاقے میں 20 کنال زمین خریدی اور میں نے انشور کیا کہ میں اس کے علاقے میں بھی سکول کھلاؤں گا. کہتا ان کا مقصد تو یہ تھا یار ایک پڑھائی عام کی جائے. ہمارے زمیندار جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جو گاؤں میں سندھ میں رہا ہوں، آئی وزٹڈ سندھ کے سکولوں میں گائیں پیسے بنی ہوئی ہیں. وہ سکول گورنمنٹ نے بنا دیے. انہوں نے کہا سکول ہم چلے نہیں دیں. تو سندھ میں جب سکول بن گئے، کالج بن گئے، تو وہاں تو کوئی ٹیچر ہی نہیں تھا. پنجاب کے ٹیچرز کو بھیجا گیا. لوگ روتے تھے کہ یار میں ملتان کا رہنے والا ہوں، میں کدھر سپی جاؤں گا، لورا لائی جاؤں گا. انہوں نے کہا یار 3 سال کی تو آپ نے جانا چاہیے، تنخواہ بھی وہی ملنی ہے، پھر آنے جانے کا خرچہ بھی تھا. لیکن وہ لوگ بیچارے گئے. بلوچ اتنے اچھے ہیں، اتنے اکاموڈیٹو ہے کہ نہیں بلوچستان، کہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یار 3 سال بعد اب واپس نہیں جائے گی. یہ تو بڑے نایاب قسم کے لوگ ہیں. آپ یو ریسپیکٹ دی بلوچ، ہی ول ڈائی فار یو. I, being an officer, I traveled in Balochistan. I never carried my weapon. مجھے آرڈر تھا کہ آپ ویپن ساتھ رکھیں گے، مگر نہیں سر یہ میں مجھے مار ڈالیں، لیکن میں ویپن نہیں رکھوں گا پاس. اور میں جب بھی گیا کسی کیمپ میں گیا جہاں بھی ان کو انہوں نے لگا کہ اتنے تو میں ہمیشہ ان سے جا کر ملا، اپنی گاڑی سے اترا، ملا. انہوں نے کہا سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یار میں کیا پینا چاہتا ہوں. کہتا سر ادھر ہی بیٹھ. میں انہیں کے ساتھ وردی میں زمین پہ بیٹھتا ہوں، میرے لیے کیا بھلے ہے، میں اسی روٹ پہ ٹریول. کہتے سر ہمیں پتہ ہے آپ کب ٹریول کرتے ہیں اور کب آپ آتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے. آپ جب بھی آئیں آپ ہمارے پاس رکتے ہیں. آپ نیکسٹ ٹائم میں کھانا کھاؤں گا بتاتا رہوں گا. میں نے کہا یار میری گاڑی پہ تو کسی نے کبھی فائر نہیں کیا، کیونکہ میرا گارڈ جو تھا اس نے، میں نے کہا یار یہ رائفل بھی پیچھے رکھو اور گولیاں بھی بکسے میں رکھو، کہیں غلطی سے نہ گولی چل جائے ہمارے پاس. جو رائفل ہوگی نہیں تو پھر کس نے ہمیں گولی مارنی. ہم مخواہ بولا کہ چودھری ہیں جی ہم تو بندوق لے کر آئیں گے، ہم تلاشی لیں گے، تو مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں. لیکن وہاں پھر بعد میں ایک پلان کے تحت ان ٹیچرز کو شہید کیا گیا. جو بھی پنجابی ٹیچر تھے ان کو چن چن کے مارا گیا، پنجابی لیبر کو مارا گیا. یہ بلوچ عوام نہیں مارنے والی، وہ پلانٹڈ ایلیمنٹس ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی تھی اپنی حیات میں کہ جب تو اللہ کے قوانین کے مقابلے پہ اپنے قوانین بناؤ گے تم آپس میں لڑ کرو گے. آج ہی ہو رہا ہے نا ہمارے. پھر آپ نے کہا تم پہ وہ وقت آئے گا جب مرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا، اور مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں مارا، کیونکہ مجھے تو آپ نے 1 لاکھ 2 لاکھ دیے، اس پولیس کانسٹیبل نے کہا مجھے صرف 2 لاکھ دیے تھے. کہا تھا یہ پولیس کی مسجد میں بم رکھ دو. میں پولیس کی وردی نہیں تھا، میں نے جا کے بم رکھ دی. مجھے نہیں پتا بعد میں 200 بندہ مارا گیا. اب تو یہ ہو رہا ہے. اب ایک بندہ ان پڑھ ہے یار، اس کے پاس کاروباری کوئی نہیں، اس کی ماں مر رہی ہے، میں اس کو کہتا ہوں یار میں 5 لاکھ دیتا ہوں، یہ بم جا کے وہاں رکھ دو تو رکھائے گا. اس کا رسپانسیبل وہ نہیں ہے. وہ ہم نے اس کو شعور بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا، وسائل رزق بھی نہیں دیا، تو اس کو ٹھیک کرنا. تو بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے مسلم ہماری پہلی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو شعور آگاہی ہم دیں. اس کتاب اللہ کو پڑھے. یہ کتاب ہمیں کیا ڈائریکٹ کر رہی ہے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتا رہی ہے. صحابہ نے کس طرح عمل کیا. وہ بدو تھے نا،
حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھے عمر بھی نہیں کہتا تھا، وہ عبیرو کہتا تھا مجھے. وہ کہتا تھا کہ تیرا کیا بنے گا، تمہیں اونٹ چلانے بھی نہیں آتے، تم ایسے جائے لو اونٹ لے جاتے اور بھوکے واپس لے کر آتے، تم کیا کرو گے زندگی میں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار کسی نے کہا آپ نے بڑا شاندار نظم آیا، آپ نے جناب حکومت چلائی، جس کے بارے میں چرچل نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور ہوتے تو آج یورپ میں ایک بھی چرچ سلامت نہ ہوتا یا مسجدیں بنی ہوتی. دے ہیڈ اونلی ون عمر، اور اس میں آدھی دنیا ہم سے چھین. فرانس کی سرحدوں تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچ گئی. تو حضرت عمر نے کیا جواب، اس نے کہا نہیں، یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ میں تو اونٹ چرانے بھی نہیں جانتا تھا، میرے باپ نے کبھی میرا نام بھی سیدھا نہیں کیا، اور میرا باپ مجھے روزانہ مارتا تھا جب میں اونٹ چرا کے واپس آتا تھا. انہوں نے کہا یہ ایک نظریہ حیات ہے جو ہمیں اللہ نے دیا، اور اس نظریے پہ ہم نے عمل کیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یورپ کے اندر عمر لاز نافذ ہے. اگر آپ نیٹ پہ جائیں سارے اسکینڈینیوین کنٹریز میں، انگلینڈ میں عمر لاز آپ نام ڈالیں گے تو پتہ چل جائے دے آر اسٹل امپلیمنٹڈ بائی دی یورپینس، کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی اسکالرشپ فکس ہو جائے گی، اس کا الاؤنس گورنمنٹ دے گی. اینڈ دس لا انہوں نے عمر لاز نے کہا یہ عمر نے کیے تھے یار، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یار عمر لاز کیا تھے، ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم بھی اپنے ملک میں یار عمر لاز ہی نافذ کر دیں جو یورپ والے آج کیے بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر چلا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جب تک اس نظریے پر عمل کریں گے ہم دنیا میں غالب رہیں گے، اور جب ہم نظریہ چھوڑ دیں گے تو پھر اسی طرح ذلیل و رسوا ہو جائیں گے جیسے اسلام سے پہلے ہم ذلیل و رسوا تھے. آج ہم اس حالات پہ ہیں جو اسلام سے پہلے کے حالات ہیں، کہ جو پہلا تھا نا دور، بدترین دور، آج ہم اسی دور میں رہتے ہیں. آج عدالتوں میں جائیں تو بیٹا ماں کے خلاف آئے ہوئے، بھائی بھائی کے خلاف آئے، ابا فوت ہو گئے تو بھائی نے وراثت پہ بھائی قابض ہو گئے جس نے جائیداد دی. 80% کیسز جو ہیں وہ بھائی بہن کے ہیں اور ماں باپ کے درمیان ہیں. 80% I'm practicing advocate, I had the data. یہ پڑوسی کے ساتھ ہیں. چوتھا کیس کوئی نہیں ہے. 3 کیس پڑوسی، بھائی بہن اور فیملی میٹر. جبکہ آپ نے کہا کہ مجھے جبرائیل امین نے اتنی دفعہ آ کر ڈرایا پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہ آپ کے گھر کے اندر جو کھانا پک رہا ہے اس کا دھواں بھی پڑوسی گھر نہیں جانا چاہیے، اور اگر کھانے کی خوشبو گئی ہے تو پڑوسی کا حق ہے کہ اس کے گھر وہ کھانا بھی بھیجا جائے، تاکہ اس کے بچے یہ نہ ترسیں کہ یار ہمارے پڑوسی تو گھر ٹکے کھا رہے یار خوشبو ہی صرف آ رہی. آپ نے وہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم پڑوسی کے. حضرت عمر نے ایک صحابی سے پوچھا، اس نے گھر 2 منزلہ بنایا کہ یار کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے کہا جی بس بڑا مال غنیمت تھا نا، گھر بنا لی. اس نے کہا نہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، تم نے تو اس لیے بنایا نا کہ محلے والے کو پتہ چلے کہ آئے ہے پاور. تمہیں نہیں پتا کہ اس کی تم نے دھوپ روک لی پیچھے والے، اس کی تم نے ہوا روک لی. یہ میں آرڈر دیتا ہوں تمہیں کہ اس گھر کی دوسری منزل گراؤ، اور مدینہ میں کسی کو بھی 2 منزلہ مکان بنانے کی اجازت نہیں ہے. دس از مائی آرڈر. شریعت میں نہیں دیا ہوا، ہی کین ناٹ گیو دی آرڈر بٹ ہی از اے ٹیلر. لا تو بنا سکتا ہے تعمیر مسئلے کا. اگر تمہیں میں اجازت دے دوں گا نا، یہاں پھر کمپٹیشن شروع ہو جائے گا، لوگ ہر بندہ 2 منزلہ گھر بنائے گا، پاور شو آف کرے گا. تمہاری ضرورت کیا ہے تمہاری؟ گورنر مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو. مصر بڑی خوبصورت جگہ اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو، آج بھی وہاں محلات موجود ہیں جو پری اسلامک ایرا کے بنے ہوئے. بھائی احرام مصر تو 4000 سال پرانے ہیں، اس کا فرنیچر ہی آپ دیکھ لیں وہ آج بھی ہمارے کاریگر نہیں بنا سکتا. تو وہ جو محلات تھے، ایک بہت بڑا محل تھا شہر کے اندر، حضرت عمر بن عاص نے اس کو پسند کیا، یار یہ بڑا شاندار محل ہے. اس کو صاف کرایا، تیار کرایا. حضرت عمر کو خط لکھا، امیر المومنین ہم نے آپ کے لیے ایک محل تیار کیا یہاں، آپ جب بھی آئیں گے شہر کے مرکز میں آپ وہاں قیام کیا کریں گے. حضرت عمر نے فوراً جواب دیا، یار عجیب آدمی، یار کدھر تمہاری عقل چلی گئی، دانا بندے تھے تم اس بندے کا گھر وہاں مصر میں بنا رہے ہو جو رہتا مدینہ میں. عقل کی کوئی بات کر رہے ہو، میں رہتا مدینہ میں ہوں تو گھر میرا وہاں بنا رہا ہے یار، مجھے کہہ رہا ہے وہاں قیام فرمائیں. آج آپ اپنے ملک میں دیکھیں کہ پریزیڈنٹ گیسٹ ہاؤس ان کراچی، ان پشاور، تمام کیپٹلز کے اندر پریزیڈنٹ گیسٹ ہاؤس بنا ہوا، تمام کیپٹلز کے اندر پرائم منسٹر گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، پرائم کیپٹلز کے اندر آرمی کے گیسٹ ہاؤسز بنے ہوئے، خالی پڑے کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے جی. وہ سال میں
شاید اس کے اندر کبھی چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہی نہ ہو, شاید اس کے اندر کبھی پریزیڈنٹ گیا ہی نہیں ہے, لیکن مینٹین کیے جا رہا ہے, روپیہ خرچ ہو رہا ہے. حضرت عمر نے دوسرا خط لکھا کہ وہ جو تم نے میرے لیے مقرر کیا تھا نا اس کو تجارتی مرکز بناؤ, اور جو کافر وہاں پر آئے تجارت کے لیے ان کو وہاں ٹھہراؤ. دے شوڈ بی سیکیورڈ, وہ سیکیور ہوں, دے شوڈ بی لکڈ آفٹر, ان کو پتا ہو یار کہ ہم نے یہاں تجارت کرنی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی تجارت وینٹ آن دی ٹاپ. باہر سے تاجر آتا کہتا یار ہمیں کسی سرائے میں نہیں رہنا, وہ محلات تم نے ہمارے لیے خالی کرائے ہوئے, ہم وہاں جا کر رہتے بھی پے نہ تھے. حضرت عمر نے کہا تمہیں پتا ہونا چاہیے یار, باہر سے بندہ تاجر آ رہا ہے تو اس کو آپ سرائے میں ٹھہراؤ گے, اس نے پھر خواب وہاں تجارت کرنی. یہ کنسپٹ انہوں نے دیا, اپنے لیے نہیں دیا. انہوں نے کہا یار میں جب بھی آؤں گا کسی تمہارے پاس ٹھہر جاؤں گا. حضرت عمر گئے, پورا انہوں نے دورہ کیا, اور انہوں نے پھر جو اس علاقے کا کمانڈر تھا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ, بیت المقدس جب گئے تو سارے کمانڈروں نے ان کی دعوت کی. آج کسی ایک نے کسی نے, ظاہر ہے جہاں بھی ہو جائے جانور ذبح کرب کا تو رواج تھا بھی تمہیں ذبح کرو ہمیں کھلاؤ. ابو عبیدہ نے نہیں بلایا. انہوں نے پوچھا ابو عبیدہ یار ساروں نے مجھے انوائٹ کیا, تم نے نہیں کہا کہ یار تم بھی مجھے کہتے کہ آج کھانے کے لیے آؤ, میں ادھر سے میرا قیام ہے اتنے دن. آپ نے کہا امیر المومنین آپ رنجیدہ ہو جائیں گے, کہتے نہیں تم مجھے دعوت تو دیتے. کہتے چلیں آپ نے انصار کیا تو آپ کل کھانا میرے پاس کریں گے, میں غلام بھیج دوں گا. کہتے نہیں مجھے مال کا بتاؤ. اب میں سارے مالات کے پاس, کہتے میں مال میں نہیں رہتا. کہتا کہاں رہتے ہو؟ کہتے جب میں شہر میں اپنے شہر پتہ کیا تھا تو میں نے اپنی کمانڈ پوسٹ بنائی تھی, ایک جھونپڑا بنایا تھا جہاں میں بیٹھ کے کمانڈ کرتا تھا, آرمی کو دیکھتا تھا, سولجر ملتے تھے, لوگ ملتے تھے. میں نے اسی کو پھر رہائش گاہ بنا لی. حضرت عمر گئے, وہ نے کہا میں غلام بھیجوں گا, وہ لے جائے گا, آپ کو لے گا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے ایک ٹوکری اتاری جس کے اندر روٹیاں 2 پکی ہوئی تھی. کہتے ایک خاتون ہے یہاں, بوڑھی خاتون, وہ پاس میں رہتی تھی, اس وقت سے وہ کام کرتی ہے. میں نے اسے بتایا گا تو مجھے 2 روٹیاں پکا کر دے دیا کرو, تو صبح پڑا کر چھوڑ دیتی. میں دن میں جب فارغ ہوتا ہوں وہ اتار لیتا ہوں. آج میں سارا دن مصروف تھا, میں نہیں کھا سکا. آپ آج میں بہت تھا, وہی 2 سوکھی روٹیاں, 7 سال میں بھی کوئی نہیں تھا. حضرت عمر رونے لگ گئے. کہ میں واحد وہ بندہ دیکھا جو جس کو میں نے اسی حالت میں دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تم مجھ سے ملو گے, اور وہ مجھے اسی حالت میں آ کے ملے گا جس وہ آج جس حالت میں چھوڑ رہا ہوں اور اسی حالت پہ ہو رہا ہوں. انہوں نے کہا جی میں تو آج اسی حالت پہ ہی رہوں گا, میری آخری وقت ہے. اب مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی محل میں جا کر, میں زندگی بھر انہی میں ٹیمپو میں رہا ہوں, فوج کی کمانڈ کی ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی گیسٹ ہاؤس میں جا کر ٹھہروں جا. میں ادھر رہوں, مجھے لوگ مجھے ملتے ہیں, میری آرمی مجھے ملتی ہے, میرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. تو یہ تو کنسیپٹ تھا جو انہوں نے دیا, وہ رول آف لا اسٹیبلش کر لیا. کہ جب حضرت عمر جانے لگے شام تو لوگوں نے کہا لباس بدلا لیجیے. آپ نے کہا نہیں, لباس تو میں وہی پہنوں گا جو میں پہنتا ہوں. اور اس لباس پر 20 پیوند لگے ہوئے تھے یا 14 پیوند تھے. اور جو پادری نے وہ پیوند دیکھے تو انہوں نے کہا قلعہ لڑے بغیر دے دیجیے. انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا حکمران آئے گا عادل جس کے لباس پہ 14 پیوند ہو گئے, اس سے جنگ نہ کرنا تم جیت نہ سکو, اس لیے ہم بغیر لڑے چابی دیتے. انہوں نے 400 بغیر لڑے فتح ہوا تھا بیت المقدس, اگر آپ کو یاد. یہ تاریخ کا احسان بلا سکتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وسائل سے نہیں ہوتا کہ ہم نیوکلیر پاور آ جائیں, ہمیں ڈرے بیٹھے ہیں کہ اقوامی نے کچھ چھین کے لے جائے. ہماری حالت ہی ہے, نیوکلیر سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے اور تقویٰ ہونا چاہیے, تو پھر تو آپ کے پاس بھی کوئی نہیں پھٹکے گا, کوئی پاس نہیں آئے گا. صحابہ کے پاس بھی کوئی نہیں آتا تھا. لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ رول آف لا ہم سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں کہ کتاب اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ نافذ کریں اور پھر ڈیمانڈ کریں کہ جی آپ بھی اس پر عمل کیجیے, تو خود بخود عمل ہو جائے گی. بنیادی ضرورت ہے کہ میں خود جس دن ہم نے یہ طے کر لیا کہ دے ول بی رول آف لا, میں گاڑی ٹھیک جگہ پہ پارک کروں گا, میں لوگوں کے ساتھ تمیز سے بات کروں گا. اگر میں روڈ پہ جا رہا ہوں, کو راستہ مانگے گا تو پہلے اس کو راستہ دوں گا, کیونکہ آپ نے کہا وہ تو مومن ہی نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں چاہتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں تو کبھی کسی کو راستہ بھی نہیں دیتا. میں بازار سے
کوشش کر کے بہترین چیز اٹھاتا ہوں، تو پھر ہم تو اسلام سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس دین سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ رول آف لا تب ہوگا جب اس دین مبین کو میں اپنی ذات کے اوپر نافذ کروں گا اور کہوں گا یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ میری کتاب کہتی ہے، میں تو اس پہ عمل کروں گا، تو خود ہی رول آف لا آ جائے گا نا۔ پھر ہمیں کسی ایوان صدر کو مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارے ایوان صدر کے لیے بجٹ کے اندر جناب 95 کروڑ لکھا ہوا، کیا کس لیے رکھا ہوا؟ ہم نے کبھی آبجیکٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ آج آپ کا پریزیڈنٹ ہے، کل میرا ہو۔ ہم نے کبھی نہیں آواز اٹھائی کہ یار پارلیمنٹیرین ہر سال اپنی تنخواہیں کیسے بڑھا لیتے ہیں جبکہ عام لوگ کی تنخواہیں نہیں بڑھتی۔ کبھی ہم کورٹ میں بھی نہیں گئے کہ اس کو چیلنج ہم کریں۔ جب کبھی ہم نے یہ بھی نہیں چیلنج کیا یار وزیر اعظم جو ہے اپنے دورے پہ گیا وہ جہاز کس قانون کے تحت لے کر گئے، سرکاری کمائی کو جاتے تو صحیح کورٹ میں 199 کے تحت ہر آدمی کورٹ میں جا سکتا ہے، جائیں گے، وہ ریٹ ڈسمس ہو جائے گی تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، ڈسمس ہو جائے، لیکن کسی سٹیج پہ پھر وہ سنی جائے گی۔ پرویز مشرف اس ملک کا حکمران تھا اور ڈکٹیٹر تھا۔ جب لال مسجد کا آپریشن ہوا ہے انڈیا میں، میں واپس آیا یہاں پر، ظاہر اس کے بعد مجھے فوج سے فارغ کر دیے گئے، تو میں جو ان کی وکلاء تھے اسی میں ملا۔ طارق اسد صاحب فوت ہو گئے، وہ اسلام آباد کے وکیل جانتے ہیں، انہیں بڑے بند بندے تھے۔ میں نے کہا سر آپ نے پرویز مشرف پہ قتل کا پرچہ کیوں نہیں دیا؟ کہتا یار وہ پریزیڈنٹ ہے، اس پہ تو نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا یار وہ جنرل ہے، مگر کدھر لکھا ہوا کہ جرنیل پہ پرچہ نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں یار میں بتا رہا ہوں نا، ہی از سٹیزن آف پاکستان، آپ یہ پرچہ کرائیں لال مسجد کا، آئی اسٹینڈ ود یو۔ ہم ہائی کورٹ گئے، نیچے گئے تھانے، ظاہر کچھ نہیں ہوا، لوور کورٹ گئے، نہیں گئے ہائی کورٹ آ گئے، قانون بتایا، جج صاحب نے ایس ایچ او کو ادھر ہی طلب کر لی، اس نے کہا ابھی ایف آئی آر لکھ کے حوالے کرو، وی گاٹ دی ایف آئی آر، اور بعد میں اس مقدمے میں بھی اس کو ضمانت اس کو نہ ملی اور وہ بھاگ کے مفرور ہو گیا، اور مفروری کی حالت میں جا کے مرا وہ، کہ اس پہ پرچہ ہو گیا تھا 302۔ بھٹو صاحب جو تھے نا، بھٹو کے دور میں احمد رضا کشمیری پر حملہ ہوا، I was there at پنڈی یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں تھے ہم لوگ، اور احمد رضا کسوری وہ خود بچ گیا، فائرنگ ہوئی اس پہ، اس کا والد مارا گیا، وہ ایڈوکیٹ تھا، وہ چلا گیا تھانے، اس نے پرچے کی درخواست دے دی کہ ایف آئی آر درج کرو بھٹو کے خلاف۔ بڑی کوشش کی بھٹو نے، لیکن ایف آئی آر درج ہوگی، اس نے ساتھ درخواست کی ایف آئی آر سیل کر دیں جناب، ایف آئی آر سیل ہوگی۔ بھٹو صاحب اقتدار سے علیحدہ اس نے درخواست دی کہ جناب اس پہ کیس شروع کیا جائے۔ بھٹو صاحب کو اس کیس میں سزا ہوتی، آپ کہہ لیں غلط فیصلہ ہوا جو ہوا، لیکن وہ ایف آئی آر کام ہے، یہ نیوٹ کے نہیں، یہ ایگزامشن نہ دیں آپ کسی کو۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار لا کیا کہتا ہے، قانون میں میرے رائٹس کیا ہیں، اور ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا ہوا ہے کہ الموت کفا بالحرث، آپ کی حفاظت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آئی فائلڈ اے کیس اگینسٹ مشرف بیسنگ آن ہز بک، کہ اس نے جناب اتنے بندے بیچے ہیں، اس نے کہا جی میں نے اتنے بندے بیچے 560 لوگ، اور ان کی تفصیل صرف میں جانتا ہوں کون سے لوگ کون لوگ، یہ بھی لکھا ہوا کتاب میں۔ I know who are those people, nobody knows. اور I earned bounty of $1,000,000۔ میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی کہ جناب یہ انہوں نے بندے بیچے، he was the president of Pakistan، اس کی ڈیوٹی تو پروٹیکٹ، ہر اس بندے کی پروٹیکشن دی جو پاکستان میں رہ رہا تھا، یہ تو بیچ ہی نہیں سکتے تھے۔ نیب کو کیس بھیجا کہ انہوں نے کہا جی ہم تو کاروائی نہیں کرتے، ریٹائرڈ جنرل ہے۔ میں کہا بھائی جنرل تو ہے نہیں، جنرل ہوگا چاہے ریٹائرڈ بھی ہے، صدر پاکستان ہے یار، یہ اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، نہ ہوتا تو پھر بات نہیں۔ جسٹس ریاض تھے ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے، فوت ہو گئے، انہوں نے کہا کم صاحب ہو سکتا ہے اس نے پیسے سرکاری خزانے میں جمع کرائے۔ میں نے کہا سر ہم نے اسٹیٹ کو پارٹی بنایا ہوا، وہ اگر کہہ دیں گے سرکاری خزانے میں جمع ہو گئے تو میرا ایک کوشچن تو ختم ہو جائے گا، ظاہر آ جائے گا سرکاری خزانے میں جمع کرائے تو کوشچن از اوور۔ پھر اگلا کوشچن آئے گا کیا بندے بیچ سکتا تھا؟ انہوں نے کہا میں کہ سر نوٹس تو کرے نا، نوٹس کر دیا، مشرف کو بھی نوٹس ہو گیا، اب اس کو اس کا جواب نہیں جمع کرا سکا کہ میں نے نہیں دیے یا بدے نہیں دیے یا پیسے نہیں دیے، پیسے تو انہوں نے 1 ٹکا بھی نہیں جمع کرایا ہوا تھا۔
اس کے پھر ڈویژن بینچ نے فیصلہ دیا کہ ہی ہیز کمیٹڈ این آفینس, دی نیب شوڈ پروسیڈ اگینسٹ ہم. اس کیس میں وہ فرور ہو گئے. ان کا وکیل پیش ہوا, میں کہا سر وکیل نہیں پیش ہو سکتا, ہی مسٹ سرنڈر. جج نے اس کے وکیل کو کہا کہ یو لیو دی کورٹ, آپ نکل جائیں. ایک رپورٹڈ ججمنٹ آ گئی کہ چاہے کوئی جنرل ہو یا کوئی بھی ہو, if he violates the law, the NAB has to proceed against him. پاکستان کی تاریخ کا صدر اور جنرل مفروری کی حالت میں وہ مرا ہے. This is known as rule of law. لیکن ابھی دیکھیں نا, ہر کیس میں آپ جائیں کہ یہ ہمیں اس میں قانون کی عملداری نہیں ہونی چاہیے, یہ کیس کیسے ہو گئے؟ ایک کورٹ, دوسری کورٹ, تیسری کورٹ, خود میٹر میں بھی سیٹل رول آف لا آ جائے. تو دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ٹیل یو. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو یو آر موسٹ ویلکم. السلام علیکم سر. سر میرا یہ کوشچن ہے, جیسے ابھی پاکستان میں بہت سے لوگوں کا جوڈیشری پہ یقین ہی نہیں ہے, جو کہ مطلب کرنٹ جو سب کچھ ہو رہا ہے. اب ہمارا جب جس ایج پہ ہم نے جنہوں نے انٹر پاس کیا ہے یا او لیول جس نے جو بھی کیا ہے, وہ لا کی طرف آئے یا نہ آئے, لا کو وہ اسٹڈی کر کے ایز اپنا پروفیشن اپنا چوز کرے یا نہ کرے, اس کے اندر کتنی چانسز, مطلب آپ سکسیس کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آپ نے اپنا لے کے تو چلنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. اگر عوام کو ٹرسٹ ہوگا تو وہ آئیں گے اس پہ. تو اس پہ آپ کی کیا ہے؟ میرے خیال میں لیگل پروفیشن جو ہے نا, اٹ از دی گاڈ گفٹڈ پروفیشن. اللہ نے وکیل کو جو نام دیا ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے وکیل. کسی کے لیے کھڑے ہونے والا. ہم نے اس کو بگاڑ دیا, پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا کہ میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. یہی کہا, کنسیپٹ یہی ہے نا. وہ سورہ نساء پڑھی, سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ آج تم اس کے وکیل ہو, کل بتاؤ تمہارا کون وکیل ہوگا.